4 خلفاء کی ترتیب یہ ہے کہ صدیق اکبر خلیفہ بنے، عمر فاروق خلیفہ بنے، اس کے بعد حضرت عثمان غنی. لیکن عثمان غنی کی شہادت کے بعد خلافت میں اتفاق نہ رہا، اختلاف آ گیا. ایک گروہ حضرت مولا علی کی خلافت پر اور دوسرا گروہ یہاں پر حضرت امیر معاویہ نے از خود خلافت کا دعویٰ کیا. تو امام مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے زمانے میں خلافت 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی، لیکن در حقیقت ثواب اور حق حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہی کے لیے تھا، وہ منصب آپ ہی کا تھا. اور آج بھی اہل سنت چوتھے خلیفے کی حیثیت سے حضرت سیدنا سرکار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہی کو تسلیم کرتی ہے. لیکن حضرت امیر معاویہ صحابی رسول بھی ہیں اور رسول اللہ علیہ تحیۃ و ثنا کے رشتے کے اعتبار سے سالے بھی لگتے ہیں. تو حضرت امیر معاویہ نے تقریباً 20 سال گورنری کی. اس کے بعد حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے زمانے آپ نے خلافت کا دعویٰ کیا اور ایک بڑا گروہ حضرت امیر معاویہ کی حمایت میں آیا اور آپ کو خلیفے کی حیثیت سے تسلیم بھی کر لیا گیا. لیکن جب 60 ہجری کے موقع پر صحابی رسول حضرت سیدنا سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا کو چھوڑ جا رہے تھے، تو اس وقت اب یہ ان کی طرف سے جو خلافت کا معاملہ تھا وہ یزید نے اپنے ہاتھوں میں لیا. اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے کہ امیر معاویہ نے جو درج کروایا رضی اللہ تعالی عنہ وہ کیا تھا، کیا انہوں نے از خود یزید کو خلیفہ بنایا، حضرت امیر معاویہ کا اختلاف کیا تھا، ان ساری باتوں سے بالاتر ہو کر ایک مختصر اور جامع گفتگو آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ کرے آپ کی عقول سلیمہ اس کو تسلیم کر لے، آپ کی اذہان میں یہ باتیں اتر جائیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس دنیا کو چھوڑ کر تشریف لے گئے تو اس وقت ان کا جانشین ہو کر اور مسلمانوں کی حکومت سنبھالنے کے لیے امارت یعنی امیر المومنین کی حیثیت سے یزید امیر معاویہ کے تخت پر بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ جس طریقے سے میرے باپ کو تم لوگ خلیفہ مانتے تھے، اب میں چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے حسن نے میرے باپ سے صلح کر لی تھی رضی اللہ تعالی عنہما، تو معاملہ تو وہیں کٹ ہو گیا. اس کے بعد مسلسل لگاتار امیر معاویہ خلیفہ رہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ بغیر کسی اختلاف کے مجھے مسلمانوں کا امیر، بادشاہ، حاکم اور خلیفہ مان لو. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال اور اس دار فانی کو چھوڑ کر جانے کی خبر ابھی پھیلی نہیں تھی. اس کے پھیلنے سے پہلے ہی یزید نے سارے علاقوں میں اپنے خط روانہ کرنا شروع کر دیا. لیکن سب سے اہم مرحلہ اور مسئلہ اس کے آگے یہ تھا کہ مدینہ کی سرزمین کے سارے لوگ مجھے خلیفہ مان لیں. یزید نے جو مدینہ کے گورنر تھے ولید، ان کی طرف ایک خط روانہ کیا اور اس میں لکھا کہ میرے والد امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اس وقت مسلمانوں کی کمان میرے ہاتھ میں ہے. میں چاہتا ہوں کہ جیسے ہی خط تمہارے پاس پہنچے تم عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور علی کے فرزند امام حسین کو بلا کر میری بیعت ان کے ہاتھوں پر لے لو. یہ خط کا مضمون تھا. اتنا لکھا کر کے ولید گورنر مدینہ کی طرف یزید کا خط آ گیا. یزید کی طرف سے جو خط مدینہ کے گورنر کو پہنچا، اب اس کا کام یہ ہے کہ جو اپنے اوپر والے ہیں ان کی اتباع کرے. تو انہوں نے جیسے ہی خط دیکھا پہلے تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. یار حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، خبر اب مل رہی ہے اور ڈائریکٹ اس حکم کے ساتھ خبر مل رہی ہے کہ حسین کو بلا کر برسر دربار یزید کی بیعت کرا لو.
خط کا مضمون تھا، ولید تھوڑا سا گھبرا گئے. انہیں لگا کہ حسین کی عزت و عظمت پورا مدینہ جانتا ہے اور ان کو یزید کا حال بھی معلوم ہے کہ وہ کس طریقے کا آدمی ہے، اس کے چال چلن عادات و اطوار امام حسین جانتے ہیں. اگر میں چاہوں تو برجستہ امام حسین کی بیعت یزید کے حوالے سے نہیں لے سکتا. تو اس نے ولید نے اس بڑے کام کو انجام دینے کے لیے مروان نامی شخص کو مشورے کے لیے بلایا. وہ مروان نامی شخص ولید کے بلاوے پر آیا اور اس کے بغل والی کرسی پر بیٹھا. دونوں نے آپسی مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے. یزید کی جانب سے خط آ چکا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور اب یزید تخت نشین ہو چکا ہے، بادشاہ اور مسلمانوں کا امیر بن گیا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں برسرے دربار امام حسین کو بلا کر اس کی بیعت لے لوں. مروان نے کہا کہ وقت یہی ٹھیک ہے، ایک کام کرو، فوراً تم اسی محل کے اندر امام حسین کو بلا بھیجو، وہ میرے اور تمہارے سامنے یزید کی بیعت کا اقرار کر لیں گے، مسئلہ ختم ہو جائے گا. اس مشورے پر ولید نے سپاہیوں کو امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھیجا. سپاہی امام عالی مقام کی طرف آئے، دروازے پر دستک دی اور کہا گورنر مدینہ ولید کی طرف سے آپ کے دربار میں آئے ہوئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ گورنر ہاؤس کی طرف چلیں، اس وجہ سے کہ مدینہ کے حاکم نے آپ کو بلایا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھوڑی دیر رکو. اندر جو افراد تھے انہوں نے بتایا اس وقت میں گورنر مدینہ کا بلانا اچھے حالات کی خبر نہیں دیتا ہے، ضرور کوئی معاملہ ہوا ہوگا، ورنہ بے وقت اس طریقے سے آپ کو طلب کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. اگر انہوں نے بلایا ہے تو یقیناً کوئی بڑی بات ہوگی، ذرا سنبھل کر جائیں. امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اکیلا نہیں جا رہا ہوں، میرے ساتھ میرے حواری، چاہنے والے، معتقدین، نانا کے دین کے وفادار ساتھ رہیں گے. آپ نے اپنے محبین و معتقدین کی ایک جماعت کو تیار کیا اور ان کو سمجھا دیا کہ میں گورنر مدینہ ولید کے محل میں جیسے ہی داخل ہو جاؤں میں اندر جاؤں گا، تم لوگ باہر میرا انتظار کرنا، جب تک واپس نہ آ جاؤں تب تک اکیلے مت لوٹنا، مجھے ساتھ لیے بغیر تم لوگ واپس نہیں پلٹ سکتے. ہدایت تھی، ان لوگوں نے حامی بھری، کہا جیسے آپ کہیں گے ویسا ہوگا. امام عالی مقام نے کہا اگر اندر سے آواز بڑھتی ہوئی، تیز ہوتی ہوئی نظر آئی تو تم لوگ بھی اندر داخل ہو جانا، یہ سمجھ کر کے کہ کوئی خطرہ امام حسین پر آ گیا ہے. یہ بات ساری سمجھا کر امام عالی مقام نے اپنے محبین کو ساتھ لے کر گورنر مدینہ کے اس ہاؤس کی طرف، اس محل کی طرف روانہ ہوئے اور آپ نے اپنے محبین کو باہر چھوڑا. آپ اندر داخل ہوئے. کرسی پر ولید گورنر مدینہ بھی بیٹھا ہوا تھا، اس کے بغل میں مروان بھی بیٹھا تھا. امام عالی مقام پہنچے تو ولید نے سارا معاملہ ان کو سنایا کہ یزید کی طرف سے ہمیں خط ملا ہے، آپ جانتے ہیں کہ میں مدینے کا گورنر ہوں اور میرا کام اپنے حاکم کی اتباع کرنا ہے، اور ولید کے پاس یزید کا یہ خط آیا ہے کہ میں آپ سے یزید کی بیعت لے لوں. امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے یزید کی بیعت لینا چاہتے ہو، کیا تم میرا مقام نہیں جانتے؟ کیا میری عظمت، میرا مرتبہ تم نہیں جانتے کہ میں پورے مکہ اور مدینہ بلکہ پورے عالم اسلام کا معزز ترین شخص ہوں؟ کیا میری ذات کو یہ گوارا ہے کہ میں چھپے چھپے بادشاہ کی بیعت کر لوں؟ کیا میری ذات کو یہ اچھا لگے گا کہ میں چہار دیواری میں کسی گھر کے یزید کی بیعت کر لوں جو نیا خلیفہ بنا ہے؟ یہ الفاظ امام حسین نے ادا کیے تاکہ حالات کو نپٹا جا سکے. امام عالی مقام کے اس لہجے سے اس نے کہا تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک کام کرو، وقت گزرنے دو، سارے مدینے والوں کو ایک جگہ جمع کرو، سارے اہل مدینہ سے کہو کہ یزید تخت نشین ہو چکا ہے، سارے تم لوگ اس کی بیعت کر لو، وہیں پر مجھ سے بھی کہہ دینا، میرا جو معاملہ ہوگا وہ تم سے کہہ دوں گا.
اب ولید تھوڑا سلجھا ہوا آدمی تھا، اس نے سوچا اچھا مشورہ دے رہے ہیں، چلو کر لیتے ہیں عمل اس پر. ٹھیک ہے آپ چلے جائیے، میں سارے لوگوں کے ساتھ آپ کی بیعت لوں گا. اتنا کہہ کر جیسے امام عالی مقام ولید کی یہ بات سن کر پلٹنے لگے، ادھر بازو بیٹھا ہوا مروان، اس نے ولید سے کہا اے ولید یہ کیا کرتا ہے؟ یزید کی طرف سے تجھے خط امام حسین کی بیعت کا آیا ہے، ان کو چھوڑنے کا نہیں، اسی وقت امام حسین کی بیعت لے لو، اگر اب نکل گئے تو بعد میں تمہارے ہاتھ میں نہیں آئیں گے. ولید تھوڑا سلجھا ہوا آدمی تھا، اس نے کہا کہ ایسی کیا بات ہوگی کہ اب نکل گئے تو بعد میں ہاتھ نہیں آئیں گے. مروان نے کہا ابھی بیعت لے لے، ان سے کہہ یا تو یزید کی بیعت کر لے یا اگر نہیں کرتے تو ان کا سر تن سے جدا کر دے. مروان خبیث الدہر بازو بیٹھ کر مشورہ دے رہا تھا. تو اب یہاں سے ایک بات، ایک نکتہ آپ سمجھ لیں کہ مشورہ دینے والا ہر وقت صحیح نہیں ہوتا ہے. مشورہ دینے والا ہر وقت صحیح نہیں ہوتا ہے. سوچو سامنے مصطفیٰ کریم کا نواسہ کھڑا ہو، علی کا شہزادہ ہو، فرزند بطول ہو، پھر بھی جس کے سینے میں کینہ بھرا ہوتا ہے وہ نہ مولا علی کا شہزادہ دیکھتا ہے، نہ جگر گوشہ بطول دیکھتا ہے، نہ رواسہ رسول دیکھتا ہے. تو مشورہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ ایسوں کو تلاش کرو جو تمہیں صحیح اور حق کا راستہ بتا سکے. ہر ایرے غیرے نتو خیرے سے پوچھا نہیں جاتا. مروان بغل میں بیٹھ کر مدینہ کے گورنر کو یہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اگر اس وقت بیعت کرتے ہیں یزید کی تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کے سر کو تن سے جدا کر دو. اتنا کہنا تھا امام حسین کے کان پر، یہ آواز پہنچی، آپ پلٹ کر پھر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے ابن زرقا، تیرے باپ کو تو میرے رسول اللہ نے، میرے نانا نے کہا تھا کہ تو بھی گرگٹ کی طرح ہے اور تیرا باپ بھی گرگٹ کی طرح ہے. کہا تیری فطرت میں رنگ بدلنا ہے، کیا تو بھلا مجھے مارے گا اور یہ ولید مجھے مارے گا؟ کہا تمہارے بازوؤں میں وہ قوت نہیں ہے کہ حسین کو ہاتھ لگا سکو. یہ کہہ کر امام عالی مقام پلٹنے لگے اور ولید نے بھی کہا کہ جانے دو، نواسہ رسول ہے، میں نہیں چاہتا کہ نواسہ رسول کو کوئی تکلیف پہنچے. لیکن مروان تھا باطن کا خبیث، اندر سے کالا اور سیاہ. اس نے کہا اگر یہ نکل گئے تو تیرے ہاتھ سے ولید، موقع نکل گیا. امام عالی مقام باہر آئے اور آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر اپنے کاشانے کی طرف بڑھنے لگے. اپنے خانہ اقدس کی طرف امام حسین روا دوا ہیں. شام کا وقت قریب آیا. امام عالی مقام نے سوچا اگر کل صبح کا وقت آ جائے تو یقیناً ولید سارے لوگوں کو جمع کرے گا اور پھر سب کے سامنے مجھ سے کہے گا کہ اے حسین، آپ نے کہا تھا کہ بیعت کر لیں، سارے لوگوں کے سامنے آپ بیعت کریں گے، تو میں نے سارے لوگوں کا اکٹھا پیغام آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اب آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ وقت آنے والا ہے، صبح ہوگی تو یہ مجمع لگے گا. امام عالی مقام گھر پہنچتے ہی آپ نے اپنے اہل خانہ کی طرف جو گورنر ہاؤس میں معاملہ پیش آیا تھا وہ سارا کچھ بیان کر دیا. اہل خانہ اور ساتھ ہی ساتھ ابن عمر، ابن زبیر، ابن عباس، حضرت جابر اور بڑے بڑے اجلہ صحابہ اس بات کو بتا رہے تھے واقعی حالات خراب معلوم ہوتے ہیں، اس کے تعلق سے کچھ سوچنا چاہیے. دوبارہ شام میں گورنر مدینہ کا حکم لے کر سپاہی پھر امام عالی مقام کے گھر پر دستک دے رہے ہیں اور امام حسین سے پھر کہتے ہیں کہ گورنر ہاؤس کو آپ کو دوبارہ پہنچنا ہے، گورنر مدینہ نے دوبارہ آپ کو بلایا ہے. امام عالی مقام کہتے ہیں رات قریب قریب اپنے کمندے ڈالنے کو ہے، قریب ہی ہے کہ ابھی رات ہو جائے گی، یہ وقت آنے کا نہیں ہے، جاؤ ان سے کہو صبح ہونے کا انتظار کرے، صبح آئیں گے. سپاہی مان گئے. وہ واپس گورنر ہاؤس کی طرف پلٹ گئے اور ولید کو معاملہ سمجھا دیا تو وہ خاموش رہا. ادھر حالات اگر رکتے تو بگڑنے کا پورا خدشہ تھا. امام عالی مقام نے اپنے اہل خانہ کو، اپنے اعزاء و اقرباء کو حکم دیا کہ تم لوگ اپنا زاد راہ تیار کرو، سفر کا انتظام کرو کہ اب شاید اس مدینے کی سرزمین پر ہمیں زیادہ دیر رکنے کا موقع نہیں ملے گا.
قریب ہے کہ وقت رخصت ہمارا آن پڑا ہے، ہمیں یہ سرزمین چھوڑ کر جانی ہوگی۔ میں تمہیں کہتا ہوں کہ سارا زاد راہ تیار کر لو، ہماری ضروریات کو باندھ لو، رخت سفر تیار کر لو، ان قریب ہمیں اس دیار اقدس کو چھوڑنا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل خانہ کو یہ بات سمجھا دی اور رخت سفر باندھنے کے لیے سب کو حکم دے دیا۔ امام عالی مقام کا حکم پا کر اہل خانہ نے ضروریات زندگی کو سمیٹنا شروع کیا اور اپنی ضروریات کی گٹھریاں باندھنے لگے۔ رات کا وقت قریب آیا، امام عالی مقام کو مدینہ المنورہ کی سرزمین چھوڑنی ہے، مدینہ چھوڑ کر رخصت ہونا ہے، اس وجہ سے کہ اگر یہ رات گزر گئی، دوبارہ دن آ گیا تو وہ دن امام عالی مقام کے لیے خطرے کا باعث ہوگا، امام عالی مقام کے لیے وہ باعث تکلیف ہوگا۔ میرے امام نے اہل خانہ کو حکم دیا اور کہا کہ ساتھ چلو، اب ہمیں مدینہ چھوڑنا ہے۔ رات مکمل طور پر اپنے پر بچھا چکی تھی، اندھیرا چاروں طرف پھیل گیا تھا، لوگ خواب غفلت میں گرفتار ہیں، اپنے نرم نرم گرم گرم بستروں پہ سب لیٹے ہوئے ہیں، سنہری رات ہے، مدینہ کی پرکیف ہوائیں چاروں سمت گزر رہی ہیں، لوگ بڑے خوش و خرم انداز میں اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے بستروں پر آرام کر رہے ہیں۔ یہ تنہا اہل بیت کا خاندان ہے، یہ امام حسین کا گھر ہے جہاں رات کو سویا نہیں جا رہا ہے، تیاریوں پہ تیاریاں کی جا رہی ہیں، گٹھریاں باندھی جا رہی ہیں، ضروریات زندگی کو سمیٹا جا رہا ہے۔ امام عالی مقام کو چھوڑ کر پورا مدینہ خواب غفلت میں سویا ہوا ہے، لوگ اپنے اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر آرام کی طرف بڑھنے لگے ہیں، آنکھیں بند ہو چکی ہیں، مدینے کے اندر چہل پہل کی ٹھنڈک پڑ چکی ہے، کوئی راستوں پر دکھائی نہیں دیتا، ہر سمت اندھیرا ہے۔ امام عالی مقام نے اہل خانہ کو بتایا ان قریب ہم مدینۃ الرسول کو چھوڑ کر الوداع کہہ جائیں گے۔ امام عالی مقام کہتے ہیں سارا ساز و سامان تیار ہو گیا تو چلو مدینے کی ہواؤں کو سلام آخر پیش کر کے آ جائیں، مدینے کی فضاؤں کو اپنا انتہا سلام پیش کر کے ہم یہاں سے رخصت ہونے کی تیاریاں کریں۔ رفیقان ملت و عزیزان گرامی، یہ وہ رات تھی امام عالی مقام پر اور آپ کے ساتھ چلنے والے اہل بیت کے افراد پر کہ جو خود اپنے شہر کو چھوڑ کر جا رہے تھے۔ سوچو کہ اگر آپ اس داونگیرہ کی بستی کو آباد کیے ہوئے 30 سال سے رہ رہے ہیں، 40 سال سے رہ رہے ہیں، راتوں رات آپ کے اوپر اس زمین کو تنگ کر دیا گیا اور آپ کو کہا جائے کہ تم یہاں نہیں رہ سکتے، تمہیں بائیکاٹ کیا جاتا ہے، اس زمین کو چھوڑ کر تم رخصت ہو جاؤ ورنہ تمہارے لیے آئندہ حالات اچھے نہیں ہوں گے۔ بتاؤ، پوری زندگی تم نے یہاں گزار دی، گھر کی تعمیر تم نے کی، بیویاں تمہاری یہاں کی ہے، بچوں کو انہی ہواؤں اور فضاؤں میں تم نے پرورش دی، یہاں اسکول کالج میں پڑھ پڑھا کر کے تم نے زندگی کا لمبا عرصہ گزار دیا، تمہارے جان پر کیا گزرتی ہوگی جب تمہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ چند لمحے میرے پاس اس شہر کو چھوڑنے کے لیے ہیں۔ مگر انسان اپنے اس عارضی وطن کو چھوڑ کر جہاں پر گناہ کی نحوستیں بھی پھیلی ہوئی ہے، اس شہر کے اندر کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے جو دیگر شہروں سے اس کو ممتاز کر رہی ہو، یہ بھی سادہ زمین ہے جیسے دوسری جگہ کی زمینیں ہیں، یہ بھی سادہ دھرتی ہے جیسے الگ جگہوں کی دھرتیاں ہوا کرتی ہے، یہاں پر بھی پیڑ پودے لگے ہوئے ہیں، یہاں پر بھی وہی اینٹ گارے کی دیواریں ہیں، لیکن انسان نے جہاں پر اپنا بچپنا گزارا، اپنی جوانی کے لمحات کو کاٹا، اپنے گھر بار کو آباد کیا، 10-20 سال میں اس زمین سے اتنا مانوس ہو جاتا ہے کہ اس زمین کو چھوڑنا اس کے دل کو گوارا نہیں ہوتا۔ سوچو، یہ تو عام زمین کو چھوڑنے کے لیے جب کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، عام زمین کو چھوڑنے سے انسان گھبراتا اور کتراتا ہے، لیکن جس مدینے کی سرزمین کو آج پوری دنیا کیا بلکہ احادیث مبارکہ کے اندر جس زمین کو جنت کا ٹکڑا کہا گیا، مدینۃ الرسول کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ عظمتیں بخشی کہ کائنات کا سب سے مقدس حصہ مدینے کی سرزمین ہے، بلکہ محدثین نے لکھا جس قبر انور پر، جس جگہ پر میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، وہ نہ صرف دنیا میں افضل ہے بلکہ جو قبر رسول کا حصہ ہے جس میں میرے آقا آرام فرما رہے ہیں،
وہ حصہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے، وہ حصہ عرش اولا سے بھی افضل ہے۔ آج اسی مدینۃ الرسول کی سرزمین پر نواسۂ رسول کو اس زمین سے نکالا جا رہا ہے۔ میرے آقا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ مدینۃ الرسول کی سرزمین کو چھوڑ کر جہاں آپ نے بچپنا گزارا، اپنے نانا کی گود میں بیٹھے بیٹھے بچپن گزار دیا، اپنے نانا کے ساتھ کھیلتے کھیلتے نمازوں کا عرصہ بھی دیکھا ہے، منبر رسول پر خود رسول اللہ کو خطبہ دیتے ملاحظہ کیا، اپنے والد کو جہاں پر اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے دیکھا، اپنی ماں فاطمہ کو جہاں چکی پیستے ہوئے دیکھا، پردہ نشین عزت دار اپنی نانیوں کو دیکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا حسین پرکیف فضاؤں سے بھرا ہوا منظر چھوڑ کر، مدینہ چھوڑ کر جب اس نانا کے نواسے کو جانے کے لیے کہا جائے، ارے وہ مدینہ تو رسول کے آنے سے پہلے مدینہ بھی نہ تھا، اس مدینے کا نام دنیا یثرب سے پکارا کرتی تھی، یہ تو رسول کے قدموں کا صدقہ ہے کہ یثرب مدینہ بدل گیا۔ مدینے کی ہوائیں ایسی نہیں تھی کہ جس سے انسان لطف اٹھا سکتا تھا، رسول آئے تو ہواؤں میں اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ مدینے کے کھانے کو اللہ نے وہ برکت نہیں دی تھی، وہ تو سادہ سا کھانا تھا، رسول تشریف لائے، مدینے کے کھانے پانی کو اللہ نے شفا اور برکت میں تبدیل کر دیا۔ جس نبی کے قدموں سے مدینہ مدینہ بنا تھا، آج اسی نبی کے نواسے کو اس مدینے کی سرزمین سے جانے پر اسی نانا کی امت نے مجبور کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، ولید اس طرف بار بار پیغام پہنچا رہا تھا۔ میرے آقا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اہل بیت، جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، چلو آخری سلام اپنے نانا کی بارگاہ میں پیش کر کے مدینہ کی سرزمین چھوڑ کر رخصت ہو جاتے ہیں۔ اب شاید کہ مدینے کی ہوائیں ہمارے لیے زیادہ دن نہ رہیں گی، اب شاید کہ یہ مقدس فضائیں ہمارے لیے عرصہ دراز تک ٹکنے والی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، امام عالی مقام سید الشہداء شہزادہ بطول کہتے ہیں کہ سب کچھ اگر تیاری کر لی ہے، مجھے اجازت دے دو کہ میں جا کر اپنے نانا کی تربت اطہر پر آخری سلام پیش کر کے آتا ہوں۔ میں امام الانبیاء کی قبر انور پر اپنے نانا کی تربت اطہر پر سلام آخر پیش کر کے آنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نواسے رسول، آپ اپنے مقدس بابرکت قدموں سے چلتے ہوئے تربت رسول قبر انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، روضہ سرکار کے قریب آ کر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس تربت سے امام حسین لپٹ لپٹ کے رو رہے ہیں، لپٹ لپٹ کے رو رہے ہیں۔ عزیزان ملت، آخر روئیں تو کیوں نہ روئیں، یہ وہ سرزمین ہے، یہ وہ زمین کا بقعہ نور ہے، یہ وہ مقدس زمین ہے، یہ زمین کا وہ عظیم ٹکڑا اور حصہ ہے کہ آج 1400 سال گزر گئے، عمرے کے ٹور پر 10 سے 15 دن عمرہ کرنے کی نیت سے ایک سادہ مسلمان جاتا ہے جو بہت زیادہ دین کا جانکار بھی نہیں ہے، شریعت مصطفیٰ کا عالم بھی نہیں ہے، اس مدینے کی فضاؤں کی اہمیت کو بھی صحیح سے جانتا نہیں ہے، مقام اور عظمت مصطفیٰ کا صحیح سے درک بھی نہیں کرتا ہے، عظمت رسول اسے صحیح سے معلوم بھی نہیں ہے، مدینے کی ہوا فضا آب و دانے میں اللہ نے کیا کیا رکھا ہے وہ بھی اس کو معلوم نہیں ہے۔ ایک سادہ انسان 10 12 15 دن کے لیے عمرہ کے سفر پر جا کر جب 14 دن مکمل کر کے مدینہ کی سرزمین سے وہ واپس ہوتا ہے تو اس وقت پوچھو اس پلٹنے والے کے سینے پر کیا گزرتی ہے۔ 10-15 دن میں رسول اللہ کے دیار سے اتنی محبت ہو جاتی ہے، پلٹنے سے قدم بھاری ہو جاتے ہیں، ایک ایک قدم چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب بسیں رسول اللہ کے مقدس سبز گنبد سے آگے بڑھتی ہیں، اللہ اکبر، ایک ایک ٹائر بس کا آگے گزرتا ہے، دل چھلنی چھلنی ہوتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتی ہیں، بار بار مڑ مڑ کر حاجی اور عمرہ کرنے والا معتمر کھڑکی سے جھانک جھانک کر دیکھتا ہے، کیا اب یہ میرا آخری وقت ہے؟ کیا اب جانے کا وقت قریب آ گیا ہے؟ کیا مجھے رسول اللہ کے دیار میں اتنی ہی مہلت ملی تھی؟ جو 10-15 دن کے لیے گیا اس کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے، 15ویں دن میں آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک سادہ مسلمان جسے عظمتیں معلوم نہیں ہے، مقام مصطفیٰ کا در کو فہم نہیں ہے، جسے مدینۃ الرسول علیہ تحیۃ و ثنا کا صحیح ادراک نہیں ہے، 10 دن میں اتنا مانوس ہو گیا، دیار اقدس سے لپٹ لپٹ کر پلٹتے ہوئے رو رہا ہے۔ 1400 سال کے بعد عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہو، وہ رسول اللہ کے دیار اقدس سے پلٹتے ہوئے اتنا بے چین ہے، تو سوچو جس نے بچپن مدینہ میں گزار دیا، جس نے جوانی رسول اللہ کے آغوش میں، جس نے جوانی کے قریب قریب کے لمحات آغوش رسول میں گزار دیے،
جس نے اپنی زندگی کا وافر حصہ میرے آقا علیہ تحیۃ و ثنا کے مقدس دیار میں گزار دیا، اس کے لیے وہ شہر اقدس سے بچھڑنا آخر قیامت صغریٰ نہیں تو کیا تھا؟ امام عالی مقام کی یہ رات خود امام سے پوچھو کہ آخر کیسے گزری ہوگی، جب وہ اپنے ہی بسائے ہوئے شہر کو چھوڑ کر آ رہے تھے، اپنے نانا کے آباد کردہ جہان کو وہ الوداع کہہ کر پلٹنے والے تھے۔ رفیقان ملت امام عالی مقام تربت رسول سے لپٹ لپٹ کر روئے جا رہے ہیں اور اپنے نانا رسول کائنات، مختار کائنات، مالک کائنات، جان کائنات کی بارگاہ میں سلام عاجزانہ پیش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اے نانا جان، وقت آخر شاید آپ کے نواسے کا آ گیا ہے، یہ زمین مجھ پر تنگ کر دی گئی ہے، اب میں یہاں زیادہ دیر رک نہیں سکتا، حضور میرا سلام آخر قبول فرمائے، اس نواسے کا سلام عاجزانہ، پیام عاجزانہ قبول فرمائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس مدینۃ الرسول کی سرزمین کو چھوڑنے کے لیے تربت اطہر سے جدا ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اپنے مقدس نانا کی مقدس تربت اطہر سے جدا ہوتے وقت عزیزان ملت، یہ کون سا شہر ہے، یہ کون سا زمین کا وہ ٹکڑا ہے؟ میرے آقا امام اہل سنت فرماتے ہیں مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، اریسر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ امام فرماتے ہیں مدینہ کی سرزمین عام نہیں ہے، اگر عظمت مدینہ تمہارے سینے میں ہے تو نادان یہاں قدم رکھ کر کے نہیں، یہاں تو سر کے بل چلنا چاہیے، یہاں قدم رکھ کے جانے کی جگہ نہیں ہے، قدم تو دنیا کے کسی اور مقام پر بھی رکھے جا سکتے ہیں، یہاں تو سر کے بل چلنے میں اس کا ادب ہے، یہاں تو سر سے چلنے میں اس کے مقام اور اس کے مرتبے کی تعظیم ہے۔ اللہ اکبر، امام اہل سنت نے مدینۃ الرسول کو، حرم اقدس کو کہا کہ وہاں پر پیر رکھنے، وہاں پر پیر رکھ کر چلنا بھی بے ادبی ہے۔ رفیقان ملت علامہ حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں یہ مدینے کی سرزمین وہ ہیں، وہ کہتے ہیں سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر، اور بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ یہ مقدس سرزمین ہے۔ علامہ حسن رضا فرماتے ہیں مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، مر کے جیتے ہیں، اگر یہاں کوئی مر رہا تھا دیار مصطفیٰ مدینۃ الرسول میں جاتا ہے، وہ زندگی لے کر واپس ہوتا ہے، یہاں سے بیمار جاتا ہے شفا پا کر پلٹتا ہے۔ اس عظیم سرزمین کی شان یہ ہے۔ علامہ حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ یہ لوگ جو ظاہری زندگی میں چند مختصر لمحات کے لیے مدینے کی سرزمین پر جاتے ہیں، ان کا انداز یہ ہوتا ہے واپس پلٹتے ہوئے جان حلق کو آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا امام اہل سنت نے کہا، علامہ حسن رضا بریلوی نے کہا، اور پیر و مرشد سیدی سرکار تاج الشریعہ نے بھی کہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے اختر، یہ تیری کیا نادانی ہے کہ تو مدینۃ المنورہ کی پاکیزہ سرزمین کو چھوڑ کر آ رہا ہے؟ مدینہ چھوڑ کر اختر بھلا کیوں جائیں جنت کو، مدینہ چھوڑ کر اختر بھلا کیوں جائیں جنت کو، یہ وہ جنت ہے جس کو عرش اعظم کو بھی حسرت ہے۔ یہ تو مدینے کی شان ہے کہ جہاں پر بایزید بستامی اور جنید بغدادی بھی آتے ہیں، سانسوں کو روک کر آتے ہیں۔ یہ ایسا زمین کا ٹکڑا ہے، ادب گاہے زیر آسماں عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا۔ ایسی مقدس سرزمین کہ پوری کائنات جس کو اپنا مرکز ایمان تسلیم کرتی ہے، جس کے ایک دیدار کے لیے ہر اہل ایمان ہمیشہ اپنی پوری زندگی میں تڑپ لے کر کے جیتا ہے، آج اسی مقدس سرزمین کو، اسی نانا کے بسائے ہوئے چمن کو الوداع کہہ کر، اسی نانا کا نواسا، اسی سرزمین کو الوداع اور آخری سلام کہنے کے لیے آپ کا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ آخری سلام کہوں تو کیسے کہوں کہ اے نانا، جن ہونٹوں کو آپ نے بچپن میں چوما تھا وہ دور ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ کیسے کہوں کہ یا رسول اللہ، جس حسین سے محبت کے لیے آپ نے دنیا والوں کو کہا تھا من احب حسین احبنی، جس نے حسین سے محبت کی
کی, اس نے مجھ سے محبت کی ہے. اے نانا, آج جو پیغام آپ نے بہت پہلے کہا تھا, یہ لوگ مجھ سے محبت کرنے کی بجائے آپ کے شہر اقدس سے جہاں میں نے اپنی عمر کا وافر حصہ گزار دیا, آج مجھ کو آپ سے الگ کرتے ہیں. جہاں ہر عاشق آپ کے در پر پڑے رہنے کے لیے تمنا کرتا ہے, اے میرے نانا جان, مجھے یہ لوگ باہر نکالتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. عزیزان ملت, یہ میرے آقا کی شان دیکھو. جب رسول اقدس مکہ کی سرزمین پر تھے, 53 سالہ زندگی رسول اقدس نے گزاری. محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 53 سالہ زندگی گزاری, لیکن بالآخر اس 53 سال کے بعد رزلٹ کیا آیا؟ مکہ والوں نے رسول اللہ کو اور آپ کے ماننے والے متبعین کو اتنا ستایا کہ میرے آقا مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. حضور اقدس مکہ کو چھوڑنے کے لیے رسول اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب مکہ کی سرزمین کو ہم آباد مزید نہیں رکھ سکتے, شاید ہمیں مکہ سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف چلنا چاہیے. یاد رکھو وہ منظر جب حضور اقدس رسول دو جہاں, کائنات کے سارے پاور اور اختیار کو اپنے دامن میں سمیٹنے والے رسول, مکہ سے کفار و مشرکین کے ظلم و ستم سے اپنے متبعین کو بچانے کے لیے فیصلہ کر چکے تھے کہ اس مکہ کی سرزمین کو چھوڑنا تھا. حضور اقدس کے سینے پہ کیا گزری ہوگی کہ جہاں رسول اللہ نے اپنی ماں کا آنچل دیکھا, جہاں رسول اللہ نے اپنے دادا کے مقدس دامن میں مچلنا دیکھا ہے, جہاں رسول اللہ نے اپنے چچاؤں کو دیکھا ہے, جہاں رسول اللہ نے پھوپھیوں کو دیکھا ہے, جہاں رسول اللہ نے بچپن کے مقدس لمحات کو گزارا ہے. 53 سال گزارنے کے بعد رسول اللہ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے, اس وقت میرے آقا نے یہ کہا تھا مدینے کے مکہ کے باہر آ کر کے کہ اے مکہ, تو جانتا ہے کہ تو مجھے پوری روئے زمین پر سب سے زیادہ پسند ہے. مکہ کے باہر آ کر حضور نے کہا, مکہ کی سرزمین کو اشارہ کرتے ہوئے, اے مکہ, تو جانتا ہے کہ پوری روئے زمین پر محمد کے سینے میں سب سے زیادہ محبت تیرے اس زمین سے ہے, اس وجہ سے کہ یہی وہ زمین ہے کہ جہاں میں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ دیا ہے, جہاں اپنی ماں کے آنچل کو دیکھا ہے, جہاں میں نے اپنی بیوی خدیجہ کو دیکھا ہے, یہ وہ مقدس سرزمین ہے. اللہ اکبر. یہ مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف ہجرت کر کے رسول اللہ نکل رہے تھے تو آپ کی مقدس آنکھوں میں آنسو تھے, لیکن دین مصطفیٰ محمد الرسول اللہ کے اوپر آنے والے مصائب یہ رسول اللہ کے عظیم حوصلے کی دلیلیں ہیں. اللہ کے رسول نے خود فرمایا, اس دین کی تبلیغ و اشاعت اور ترویج میں جتنی تکلیفیں مجھ محمد کو پہنچی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کسی اور نبی کو نہیں پہنچی. وہ چاہتے تو سب کچھ کرتے تھے, لیکن کچھ مشیت خداوندی بھی ہوتی ہے, کچھ امتحانات و آزمائش بھی ہوتے ہیں, کچھ قضاء و قدر کا معاملہ بھی ہوتا ہے. رسول دو جہاں مکہ کی سرزمین کو الوداع کہہ کر آنکھوں میں آنسو لیے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے. اور یاد رکھو, رسول اور نبی جس جگہ پر دفنائے جاتے ہیں, حدیثوں میں آیا وہی ٹکڑا ان کو سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے. اس وجہ سے میرے آقا فرمایا کرتے تھے کہ ابراہیم نے مکہ اور کعبے کو حرم بنایا اور مجھ محمد نے مدینہ کو حرم بنایا ہے. مدینے سے رسول اللہ محبت فرماتے تھے, اور اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ آپ کی تربت اطہر, آپ کی مزار اقدس مدینہ کی سرزمین پہ موجود ہے, مکہ میں نہیں ہے. لیکن وہی سنت جو نانا نے ادا کی تھی, وہ طریقہ جو مصطفیٰ کا تھا, وہ انداز جو زندگی میں مصطفیٰ کریم کو امتحان و آزمائش کے طور پر آیا تھا, آج وہی موڑ آپ کے مقدس شہزادے اور نواسے امام حسین کو آیا ہے. آپ نے مکہ کو چھوڑا تھا دین مصطفیٰ اپنے اس مقدس دین کو بچانے کے لیے, آج اسی نانا کی شریعت اور دین کے حفاظت کے لیے نواسا مدینہ چھوڑ کر ہجرت کر رہا ہے. رات آخری ہے, پیام اور سلام آخر پیش کر کے میرے آقا امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آخری سلام پیش کر کے پلٹ کر ہیں. حالت یہ ہے, دل اسی زخم سے ٹوٹ چکا ہے, دل اسی تکلیف سے بھر آیا ہے کہ یار میں اپنے نانا کے مقدس روضے سے دور ہو رہا ہوں, میں مدینے کی ہواؤں اور فضاؤں سے دور چلتا چلا جاؤں گا. پتہ نہیں جس مدینے کو دیکھ دیکھ کر دیار اقدس کی بو باس کو سونگ سونگ کر, مصطفیٰ کریم کے مقدس شہر کی گلیوں کی ہواؤں کو سونگ سونگ کر میرے آقا, میرے نانا, میرے باپ کی یادوں کو
سینوں میں بسا کر جس مقدس رسول کے شہر میں اپنی زندگی کو بسر کر رہا تھا، پتہ نہیں اس سے دور رہ کر میری زندگی کے ایام کیسے گزریں گے۔ لیکن امام عالی مقام نے یہ مشکل مرحلہ بھی صرف محمد عربی ارواحنا فدا کے مقدس دین کی حفاظت کی خاطر اٹھایا۔ آپ نے کہا کہ ہمیں چلنا ہی ہوگا۔ رات کے 3 پہر گزر چکے تھے، امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل خانہ کو لے کر مدینۃ الرسول کو آخری سلام پیش کر کے مکہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کیا۔ آپ مکہ مدینۃ المنورہ کو چھوڑ کر یہاں کی فضاؤں ہواؤں کو سلام عاجزانہ آخر پیش کر کے اب مکہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ آپ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر کچھ عرصے کے بعد جب پہنچے، مکہ کی سرزمین پر امام عالی مقام جب آئے تو پورے مکہ کے اندر یہ بات خبر پھیل گئی کہ نواسۂ رسول مکہ میں آ چکے ہیں۔ پورے مکہ کے بڑے بڑے رؤساء شرفاء کے درمیان یہ بات عام ہو گئی کہ اس وقت مکہ کی سرزمین کو یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ اس وقت رسول مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تھے، آج اس کا برعکس مدینہ چھوڑ کر نواسہ مکہ آیا ہوا ہے۔ مکہ کی سرزمین پر حضرت امام عالی مقام پہنچے، پورا مکہ امام عالی مقام سے برکت حاصل کرنے کے لیے، فیض حاصل کرنے کے لیے، اپنے نانا کی مقدس یادوں کو جو لے کر آئے تھے اس کو بانٹنے کے لیے اس وقت مکہ میں نواسۂ رسول موجود ہے۔ پورا مکہ کے اطراف و اکناف کے لوگ امام عالی مقام سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں یہ بات اتنی مشہور ہو گئی، اتنی مشہور ہوئی کہ اس کی آوازیں کوفہ تک جا کے پہنچی۔ جب کوفہ یہ بات اور اس خبر میں کوفیوں نے سوچا کہ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر امام حسین آ گئے ہیں، خبر پہنچتے ہی کوفیوں نے ایک میٹنگ اپنے سارے حواری جواریوں کی طے کی، کیونکہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے خلافت میں اختلاف کیا، حضرت مولا علی نے 4 سال کچھ مہینے تک خلافت سنبھالی اور حضرت امیر معاویہ کی طویل زندگی تھی، آپ نے 20 سال تقریباً خلافت سنبھالی۔ تو اس درمیان کوفہ کی سرزمین پر جو شیعہ آباد تھے، میں نے آپ کو ابتدائی تقریر میں ہی بتایا کہ شیعہ در اصل ان کی ایجاد کسی فرقے کے طور پر نہیں ہوئی تھی، یہ بھی مسلمان تھے، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے سچے پکے ماننے والے تھے۔ ان کا صرف مقصد ہی ایک تھا کہ اس وقت جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا اختلاف چل رہا تھا، ان شیعوں نے اپنا نام شیعان علی رکھ لیا۔ مطلب یہ کہ بھائی ہم علی کی مدد کرنے والے ہیں، ہم سپورٹرز مولا علی کے ہیں۔ اس بات کو بتانے کے لیے انہوں نے ایک عربی ورڈ اپنے اوپر چسپا کر لیا، شیعہ۔ تو ادھر کوفہ کی سرزمین تو حضرت مولا علی کے خلافت کے دور سے ہی آباد تھی، کیونکہ آپ نے کوفہ کو اپنا دار الخلافہ بنایا تھا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی محبت ان کے سینوں میں موجود تھی۔ انہوں نے سوچا کہ امیر معاویہ تو چل بسے، یزید تخت نشین ہو گیا ہے، اور امام علی مقام سید الشہداء امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر کے مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے ہیں۔ سارے لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو گئے، سلیمان بن سرد نامی شخص کے گھر میں یہ لوگ جمع ہوئے۔ سبھی لوگوں نے آپسی مشورہ کرنا شروع کیا کہ بتاؤ اے شیعان علی، اے علی کی محبت کو اپنے سینوں میں بسانے والوں، تم نے مولا علی کے زمانے میں ان کے ساتھ جو کیا وہ کیا، لیکن اب یاد رکھو کہ یزید کی بیعت سے آپ کے شہزادے امام حسین نے انکار کر دیا۔ اس وقت وہ مدینہ چھوڑ کر مکہ کی سرزمین میں آ گئے ہیں، اور میں تم سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر تم ان کی مدد کرنے پر پوری طریقے سے تیار ہو تو ہم امام حسین کی طرف خط لکھیں گے کہ وہ کوفہ کی طرف چلیں آئیں، اور ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو اپنا امام اور امیر المومنین بنائیں گے۔ سلیمان بن سرد کے گھر میں میٹنگ شیعان علی کی، سب نے بیک زبان کہا بلائیے اور آپ ان کو دعوت دیجئے، اور خط کا مضمون یوں لکھیے کہ یہاں کوفہ کے سارے لوگ اے امام آپ کی اتباع کے لیے تیار ہیں، آپ اگر وہاں سے نکل کر یہاں کوفہ کی سرزمین کی طرف آئیں گے
ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کو اپنا امام بنائیں گے، آپ کو خلیفۃ المسلمین مانیں گے، آپ کو امیر المومنین تسلیم کریں گے، آپ ہماری طرف چلے آئے۔ اس بات کو جب سب نے بیک زبان کہا تو کوفہ والوں کی زبان تو زبان ہے، آج تک کوفہ ایک بے وفائی کے نام میں مشہور ہے نا، کوئی بھی بے وفا کرتا ہے کوفہ سے آیا ہے کیا، ایک مسل ہی پڑ گئی۔ کوئی برے کام میں اتنا مشہور ہو جاتا ہے کہ اب برے کام کو یاد نہیں کرتے، جس نے کیا ہے ڈائریکٹ اس کو یاد کرتے۔ جیسے کوئی بہت بڑا بیوقوف ہو تو اس کی بیوقوفی کو آدمی نہیں کہتے بھئی تو وہ ہے کیا، ڈائریکٹ اس کا نام لے کے بول دیتے ہے نا۔ تو کوفہ والوں کی بے وفائی مولا علی کے زمانے میں بھی مشہور ہو چکی تھی، امام حسین خود بھی جانتے تھے انہوں نے میرے والد کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ لیکن پہلا خط امام عالی مقام کو آیا جب آپ مکہ کی سرزمین پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ عبداللہ بن سبع نامی شخص نے خط لکھا امام عالی مقام کی طرف۔ خط کا مضمون یہی تھا کہ اے امام، پورے کوفہ کے درمیان میٹنگ ہو چکی ہے، سب چاہتے ہیں کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، آپ کے ہاتھ پر سب بیعت کریں گے، آپ نے یزید کی بیعت کو انکار کر کے بہت اچھا کام کیا ہے، آپ ہماری طرف آ جائیں، جب تک ہم یہاں دمشق کے جو والی اور گورنر ہیں ان کو بھی کسی طریقے سے بھگا دیں گے، آپ تشریف لائیں، آپ ہی ہمارے امام اور خلیفہ ہوں گے، آپ ہی ہمارے امیر کارواں ہوں گے۔ امام عالی مقام کو خط آیا، آپ نے مضمون پڑھا، سارا کچھ پڑھ کے اسے ایک طرف رکھا، پھر اسی کے چند دنوں کے اندر مسلسل 50 سے زائد خط کوفہ سے مکہ کی سرزمین پر امام عالی مقام کی خدمت میں آئے۔ 3 لوگ مسلسل کئی دنوں تک امام عالی مقام کی بارگاہ میں خط لانے لے جانے کا کام کرتے رہے۔ امام عالی مقام نے جب خط بار بار آتے ہوئے دیکھا، سب کا مضمون یہی تھا، لوگ مختلف تھے، مہر تقریباً 3-4 لوگوں کی بار بار لگ کر کے اسی مضمون کے ساتھ آ رہی تھی، بات سب میں ایک تھی، کامن یہ تھا، سب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کوفہ آ جائیں، ہم آپ کو اپنا امام بنائیں گے۔ لیکن ادھر امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی سرزمین پر ٹھہرے ہیں، مکہ کی سرزمین پر جتنے صحابہ تھے وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئے۔ انہوں نے کہا حضور، یہ کوفہ کے رہنے والوں کی حالت آپ جانتے ہیں، انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ بھی وفاداری نہیں کی تھی، آپ ان کے خط کی کوئی پرواہ نہ کریں، آپ چپ چاپ اپنی زندگی کے ایام کو مکہ کی سرزمین پر آباد کر دیں، آپ یہاں مطمئن ہو کر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، کوئی تکلیف یہاں آپ کو نہیں پہنچے گی، یہاں رتی بھر کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ صحابہ کرام کی جماعت آ کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھاتی رہی۔ امام حسین فرماتے ہیں پھر ان خطوط کا کیا کریں گے، یہ تو چاہتے ہیں کہ مجھے امام بنا لے، یہ چاہتے ہیں کہ میرے دست پر یہ سب اپنی بیعت کو شامل کر کے مجھے وقت کا خلیفہ بنا دیں، اور ان کا ماننا بھی صحیح ہے، اس وجہ سے کہ قاعدہ اور شریعت کا فیصلہ ہی یہی ہے، جب کوئی غلط آدمی سردار بن جاتا ہے تو اس کی سرداری کا جو انکار کر رہا ہے، اب صحیح آدمی کو چن کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ اگر میں انکار کرتا ہوں تو کہیں ایسا تو نہیں کل بروز حشر، کل بروز قیامت اگر نانا نے مجھ سے پوچھا بیٹا تمہیں تو دین کی حفاظت کی خاطر ہم نے چھوڑا تھا، تم تو ہمارا ورثہ تھے، تم دین مصطفیٰ اور اپنے نانا کی شریعت کے محافظ تھے، جب ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو اپنا امام اور امیر بنانے کے لیے تیار ہیں، تم کیوں تیار نہیں ہوئے؟ اگر یہ سوال مجھ سے میرے نانا رسول دو جہان نے کر لیا تو میں کیا کہوں گا؟ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بات تہیہ کر لی تھی، جب بار بار خط آئے آپ کا ذہن بن گیا تو آپ نے ان خطوط کے جواب میں ایک خط بھیجا، جس خط میں یہ لکھا تھا ٹھیک ہے بار بار اہل کوفہ کے خطوط میرے پاس آئے، تم لوگوں کے اصرار پر سب سے پہلے میں نہیں آؤں گا، میرے بھائی مسلم بن عقیل کو تمہاری طرف بھیجتا ہوں، وہ آئیں گے، اگر اہل کوفہ ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتے ہیں، اگر کوفہ کے حالات کو دیکھ کر میرے بھائی مسلم بن عقیل نے مجھ سے کہا کہ آپ یہاں آ سکتے ہیں تو میں وہاں آؤں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ والوں کے خط کے جواب میں امام مسلم کو تیار کیا اور کہا کہ اے مسلم، تم میرے جانشین، میرے نائب بن کر کے کوفہ کی طرف جاؤ گے۔ حضرت امام مسلم نے پوچھا حضور کیا معاملہ ہے؟
آپ نے سارے معاملے سے آگاہ کیا، خطوط مسلسل میرے پاس اتنے آ گئے ہیں، اور میں چاہتا ہوں پہلے تم جا کر کے کوفہ شہر کے سارے حالات کا معائنہ کرو، اگر دیکھو کہ ان کے اندر وہ طاقت ہے کہ مجھے خلیفہ مان کر مجھ سے پوری وفاداری کریں گے تو میرے پاس خط بھیج دینا، تمہارا خط اگر ہاں میں آتا ہے تو میں یہاں سے رخت سفر باندھ کر کوفہ کو آؤں گا۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے رخت سفر باندھنے لگے۔ آپ نے اپنے سفر کی تیاریاں شروع کر دیں اور کوفہ جانے کے لیے راضی ہو گئے۔ جب باپ کو کوفہ جاتے ہوئے دیکھا تو دو چھوٹے چھوٹے بچے، آپ کے دو فرزند مسلم بن عقیل کے، وہ بھی تیار ہو گئے۔ اب یہ باپ اور دو بچوں کا قافلہ ادھر مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر کوفہ کے لیے نکل پڑا ہے۔ کوفہ میں جا کر کے جو امام مسلم کے ساتھ معاملات پیش آئے وہ انشاءاللہ عز و جل آگے کی مجلس و محفل میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، دارین کی عزتیں، سعادتیں، بھلائیاں اللہ ہمارا مقدر فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔